बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि आजकल बलदियाती इलेक्शन का माहौल बन रहा है, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, इलेक्शन एक्ट के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे नए चेहरे इलेक्शन में नमूदार हो रहे हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, और ख़ास तौर पर जो डीलिमिटेशन हुई है और म्यूनसिपल कमेटी दौलताला, इसके मतलब गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं बलदियाती इलेक्शन की, तो इस दफ़ा बलदियाती इलेक्शन का अगर आप माहौल देखें तो हर यूनिक कौंसल में, तकरीबन हर यूनिक कौंसल में बहुत सारे नए चेहरे नमूदार हो रहे हैं, और ये बहुत खुशआइंद बात है। और उसमें अक्सरियत जो है वो नौजवान है, लेकिन जितने भी लोग इसमें वो हिस्सा ले रहे हैं या ऐलानात कर रहे हैं या वो डोर टू डोर मुहिम उन्होंने उनका आगाज़ किया है, तो वो बतौर चेयरमैन सामने आ रहे हैं। ये क्यों बतौर चेयरमैन आ रहे हैं, ये बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 वो है क्या, और जो इंतखाब है वो होगा कैसे। तो अगर इस की बात करें तो सबसे पहले तो यूनिक कौंसल बनाई गई है, फिर उसके ऊपर तहसील कौंसल है, म्यूनसिपल कमेटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, टाउन कॉरपोरेशन है। यूनिक कौंसल की तश्कील ऐसे की गई है कि हर यूनिक कौंसल में 9 जनरल कौंसलर मुंतखब होंगे, जिसमें से जबकि मखसूस नशिस्तें भी इसमें शामिल हैं, यानी एक यूनिक कौंसल में कुल 13 मेंबरान मुंतखब होंगे। मखसूस नशिस्तें एक खातून मेंबर होंगी, एक किसान मजदूर मेंबर होगा, एक नौजवान यानी यूथ, और एक गैर मुस्लिम। और चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इंतखाब यूनिक कौंसल के अंदर से ही होगा। जनरल मेंबरान मखसूस नशिस्तों के साथ मिलकर इंतखाब करेंगे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का, और वो इंतखाब शो ऑफ हैंड से होगा, यानी हाथ उठा के जो कौंसलर हैं वो चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। इसी तरह जो कौंसलर है वो बराह रास्त वोट लेगा, और यानी खुफिया राय शुमारी सीक्रेट बेल से होगी, और पूरी यूनिक कौंसल एक वार्ड के तौर पर, ये बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदर भी ये कन्फ्यूजन है, और ख़ास तौर पर जो लोग बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनके अंदर भी ये कन्फ्यूजन है। और जो हमारी मालूमात है, जो हमने मालूमात इकट्ठी की, उसके मुताबिक एक कौंसलर का इंतखाब के लिए पूरी यूनिक कौंसल उसकी वार्ड होगी, और हर वोटर सिर्फ एक वोट ही कास्ट कर सकेगा, यानी वो किसी भी 9 जो कौंसलर उसने मुंतखब करने हैं उसमें से सिर्फ एक वोट कास्ट करेगा। मखसूस नशिस्तों की जहाँ तक बात है, तो हर मेंबर यानी जो 9 मेंबर कामयाब करार पाएंगे वो मखसूस नशिस्तों का इंतखाब करेंगे, और ये इंतखाब भी हाथ उठा के किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी मालूमात है, लेकिन वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे। जैसे कि मैंने पहले आपसे बात की कि बहुत सारी यूनिक कौंसलें में वो कि अभी इंतखाब जो है वो थोड़ा दूर है, अभी जो है वो हद बंदियाँ यानी डीलिमिटेशन की मामला चल रहे हैं। इसके बाद, और अगर डीलिमिटेशन की बात करें तो कुछ यूनिक कौंसलों में मेरे ख्याल में कि जो हदबंदी की गई है वो शायद वहाँ के लोगों के लिए मुनासिब नहीं समझी जा रही। जैसे कि हमारे दौलताला के करीब एक यूनिक कौंसल है देवी, तो देवी की हदबंदी करते हुए मेरे ख्याल है उन्होंने शायद गूगल मैप के ऊपर रख के तो हदबंदी की है, तो बिल्कुल ऐसी लंबी लकीर खींच दी गई है, और वो जाके देवी से स्टार्ट हो रही है, और बल्कि उससे भी पीछे से, और वो आके दौलताला के करीब नथा छतर है वहाँ ख़त्म होती है। और ये कोई मैं नहीं समझता कि जो यूनिक कौंसल की जोग्राफी हद है वो उसके मुताबिक है। हालांकि नथा छतर जो है वो दौलताला के बहुत करीब है, जस्ट 1 किलोमीटर है,
اور اس کی دولتالہ 2 کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے منسلک، اور دولتالہ ٹاؤن کمیٹی یا میونسپل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر بات کریں ہم کہ بہت سارے جو، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ نوجوان، بہت سارے ایسے لوگ جو فرسٹ ٹائم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور وہ بڑی، میں نے ہر یونی کونسل میں دیکھا ہے کہ نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں۔ اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جو کاروباری بھی لوگ ہیں، جو جن کا تعلق لا سے بھی ہے، یعنی وکلا بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے علاقے کے لیے، بلدیاتی اس نظام کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے لیے بھی آنے والے وقتوں میں نئی لیڈرشپ اس سے ابھر کے سامنے آئے گی، تو میں اس کو بڑا خوشائند قرار دیتا ہوں۔ لیکن ایک جو پہلے بھی بات میں کر رہا تھا کہ ہر جو بندہ سیاست میں آ رہا ہے اور وہ بطور چیئرمین ہی کیوں آ رہا ہے، حالانکہ چیئرمین کا الیکشن نہیں ہے، الیکشن کونسلر کا ہے۔ آپ بطور کونسلر منتخب ہوں گے، اور کم از کم آپ کے ساتھ 5 کونسلر منتخب ہوں گے، اور اس کے بعد آپ انتخاب میں جب حصہ لیں گے اور مخصوص نشستوں کے ساتھ کامیابی کے بعد آپ چیئرمین منتخب ہو سکیں گے، اور ان 9 میں سے جو 5 منتخب ہوں گے اور مزید ان کی جو مخصوص نشستیں وہ اپنے حصے کے لیں گے، ان میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا، تو سارے چیئرمین نہیں ہوں گے۔ لیکن کیوں سارے بطور چیئرمین ہی سامنے آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں شاید جو کونسلر بننا ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، سمجھا جاتا ہے کہ شاید چیئرمین بہت بڑا ہے، اور شاید کسی حد تک بات صحیح بھی ہے، اور ایم پی، ایم این اے، سینیٹر، پھر آپ کو پتہ ہے یہ وزراء اور کیا کیا معاملات ہیں۔ لیکن یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں آپ کی علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے وہ لوگ کہ جو ماضی میں چیئرمین منتخب ہوتے رہے ہیں، یا وہ بلدیات کے سینئر کھلاڑی ہیں، لیکن اس بلدیات میں آپ کو وہ بہت کم نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیئرمین ایک سے زیادہ دفعہ وہ چیئرمین منتخب ہو چکا ہو، اور اس کے لیے کونسلر کا الیکشن لڑنا تھوڑا معیوب سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو مشرف صاحب کے دور میں جو بلدیاتی سیٹ اپ تھا، بڑا بہترین سیٹ اپ تھا، بہت ہی کمپلیٹ سیٹ اپ تھا۔ اس میں اس وقت کے بہت سارے وزراء، جس میں جو موجودہ کئی حکمران پارٹی کے لوگ ہیں، اور اسی طرح پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی صاحب کا مجھے یاد ہے، اپنے راجہ جاوید اخلاق صاحب، یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بلدیات میں یا تو ضلع ناظم بنے ہیں یا وہ تحصیل ناظم بنے ہیں۔ تو بلدیات میں سینئر لوگوں کے بغیر بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی آسانی ہوگی، کیونکہ اس دفعہ بھی جو بنایا گیا ہے ایکٹ، اس میں دیکھ رہا تھا کہ جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے ٹیکس، بہت ساری مزید ایسی جو یونی کونسل کے اندر جو فیسلٹیز دی جائیں گی، وہ جو چیئرمین ہوگا لوکل، اس کے تھرو دی جائیں گی۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ میونسپل کمیٹی دولتالہ۔ بہت سارے میرے دوست میونسپل کمیٹی کی جب بات کرتے ہیں تو میونسپل کمیٹی دولتالہ میں 18 بلاک بنائے گئے ہیں، جس سے عمومی طور پر 18 وارڈ سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ 18 وارڈ نہیں ہے، وہ بلاک ہے۔ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ایک الیکشن کی جو آپ لسٹ ہوتی ہے، ووٹر لسٹ، وہ بلاک کے سطح پر بنائی جاتی ہے، اور اسی کو وہ بلاک کہتے ہیں۔ تو وہ 18 بنائی گئی ہیں، اور عمومی طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ 2 یونی کونسلیں ہوں گی، اس کے 2 چیئرمین بنیں گے، اور پھر اس کے اوپر ایک بلدیاتی اپنا جو میونسپل کمیٹی ہے اس کا سیٹ اپ ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، پہلے تو اس کی وضاحت کر دوں۔ دوسرا، چاہے یونی کونسل ہو، چاہے میونسپل کمیٹی ہو، چاہے تحصیل کونسل ہو، کسی سطح پر بھی جو بلدیاتی الیکشن ہوگا، میری معلومات کے مطابق جو اب تک میں اس قانون کو سمجھاؤں،
وہ براہ راست ہوگا، یعنی پہلے کونسلر منتخب ہوگا اور وہ کونسلر ہی چیئرمین کا انتخاب کرے گا، لیکن کونسلر وارڈ کی سطح پر منتخب نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کونسلر کا انتخاب یونین کونسل میں بطور ایک وارڈ، پوری یونین کونسل ایک وارڈ ہوگی اس کی، وہ چاہے اگر دولتالہ کی بات کرتے ہیں تو چاہے وہ ڈونگی سے ووٹ لے، چاہے وہ دولتالہ انٹرنل اندرونی شہر سے لے، چاہے وہ ڈوکٹانیہ سے لے، چاہے وہ ناٹا سے لے، وہ لے سکتا ہے، وارڈ اس کی کوئی نہیں ہے۔ اور 9 کونسلر وہ بھی براہ راست 9 کونسلر ان کا انتخاب کریں گے۔ سب سے زیادہ جو ووٹ لینے والے 9 امیدوار کامیاب ہوں گے، اور اس کے بعد وہ دولتالہ میں میئر اور ڈپٹی میئر ہوں گے، اور بلدیہ دولتالہ میں 2 ڈپٹی میئر ہوں گے اور 1 میئر ہوگا، اور اس کا انتخاب کونسلر کریں گے، اور کونسلر کا جو انتخاب ہے وہ وارڈ سے نہیں ہوگا۔ یہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن تھی، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو دینے کا مقصد تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بلدیاتی سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سارے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اس سلسلے میں آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو میں اس کا جواب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا۔ بہت شکریہ۔